ہر کہانی ایک نئی روشنی لے کر آتی ہے۔ السلام علیکم، اروا سپیکس اسلام میں خوش آمدید۔ آج کی جو کہانی ہے نا، وہ شروع ہوتی ہے مکہ کے ریتلے میدانوں سے۔ یہ کہانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پہلے پیغام کی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہر بڑی کہانی کا، ہر عظیم سفر کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا؟ اس کہانی کی شروعات وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنا طاقتور حکم تھا کہ بس اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، لیکن یہیں پر نا ایک بہت عام سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے، یا شاید کہا جاتا ہے، کہ مسلمان بس ایک کالے رنگ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں اور شاید اسی سے کچھ مانگتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے بہت بہت الگ ہے۔ وہ جو کالا گھر ہے نا، وہ دراصل کعبہ ہے، اور عبادت، دعا، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس عمارت کے لیے نہیں۔ تو اس پوری بات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے نا ہمیں ذرا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، بہت پیچھے، مکہ کی بنیاد تک۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی وادی جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان، نہ زندگی کا کوئی اثر، بالکل ویران بے آب و گیا زمین۔ یہ تھا مکہ۔ لیکن پھر اللہ نے اسی بے جان وادی کو ایک بہت خاص مقصد کے لیے چنا، اور اس مقصد کے لیے منتخب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا توحید کا ایک مرکز قائم کرنا، یعنی ایک ایسی جگہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر مکہ کو بسایا گیا تھا۔ اچھا، جب بھی سیرت کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے نا، تو ایک عجیب سا تضاد سامنے آتا ہے۔ کچھ سوال ذہن میں کھٹکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ اللہ کا گھر تھا، توحید کا مرکز تھا، تو پھر آگے جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا؟ یہیں سے کہانی میں ایک بہت ہی عجیب موڑ آتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ توحید کے اسی مرکز سے شرک کا اندھیرا کیسے پھیل گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر زمزم کا پانی، وہ پانی جو زندگی کی علامت تھا، وہ کیسے غائب ہو گیا؟ زمین اسے کیسے نگل گئی؟ اور شاید سب سے بڑا، سب سے چونکا دینے والا سوال کہ کعبہ جو ہدایت کا مینار تھا، اسی گھر کے اندر بت کیسے پہنچ گئے؟ وہ بتوں سے کیسے بھر گیا؟ یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب اکثر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں آسانی سے نہیں ملتے، ان پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ آج ہم سیرت کے انہی اوراق کو پلٹنے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں اکثر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے بھلا دیے گئے امتحانات تھے، وہ کون سی آزمائشیں تھیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی سرزمین کو بت پرستی کا گڑھ بنا دیا۔ دیکھنے کا شکریہ، سبسکرائب کریں اور روشنی کا سفر جاری رکھیں۔